بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم. میں اشکیر ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تحریک انصاف کی دو خواتین ہیں، بلکہ دونوں سوشل میڈیا سٹار ہیں اور ان دنوں وہ کافی مصائب کا شکار ہیں، صنم جاوید اور طیبہ راجہ. اور ان دونوں خواتین کے ساتھ 40 کا جو ہنسا ہے اس کی اٹیچمنٹ وہ ان کے لیے کس حد تک جو ہے وہ خوش بختی کی علامت ہے یا کہ کسی مطلب بری وہ کہتے ہیں نا علامات علم الاعداد کے حوالے سے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے. بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب شاہ محمود قریشی صاحب کا معاملہ ہے کہ شاہ صاحب کی جو درخواست ضمانت منظور ہوئی ان کی رہائی نہیں ہو رہی، ان کے خلاف کیس بھی ابھی تک کوئی نہیں ہے. آخر یہ ماجرا کیا ہے، ان کو کیوں رہا نہیں کیا جا رہا، اور اب بھی کتنے مزید گھنٹے دن یا مہینے ہو سکتے ہیں کہ شاہ صاحب کو اڈیالہ جیل میں یا کسی اور جیل میں ٹائم سپینڈ کرنا پڑ سکتا ہے. یہ ہے ان سائڈ سٹوریز، ایکسکلوزیو سٹوریز. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جناب علی 9 مئی والے اور میاں نواز شریف یہ ٹھن گیا معاملہ. یہ بھی بڑی نا وہ اپنا کہتے ہیں نا تشویشناک صورتحال ہے کہ حالات تو سمجھا یہ جا رہا تھا کہ شاید بات بن گئی، لیکن جناب یہ بات بن گئی اور بات بنانے والوں کی بات بگڑ گئی. میاں نواز شریف نے آخر اچانک یہ سارا کچھ کیوں کر دیا، یہ تمام معاملات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر ضرور کر دیا کریں. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مین سٹوریز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، لیکن ان کے ساتھ 2 چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں. ایک تو جناب علی تحریک انصاف والوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ عمران خان کے لاہور سے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے گئے ہیں. NA 122 سے ان کے کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں، تو یہ آپ کے لیے اچھی خبر ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بری خبر یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو جائیں گے، کیونکہ یار وہ نااہل ہے نا. عمران خان آج کے دن تک، ابھی کی ڈیٹ تک وہ نااہل شخص ہے، اور نااہل شخص الیکشن نہیں لڑ سکتا. تو لہٰذا کسی بھی سٹیج پہ اگلے چند گھنٹوں میں ہو سکتا ہے آپ کو یہ خبر مل جائے کہ جناب علی نااہل عمران خان جو ہے وہ الیکشن لڑنے کا اہل نہیں ہے. تو لہٰذا ایک نااہل شخص کے نومینیشن پیپرز جو ہیں وہ ریجیکٹ کیے جاتے ہیں. یہ خبر آپ سن سکتے ہیں کیونکہ ابھی تک وہ نااہل ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر شیر افضل مروت صاحب نے پشاور سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے. ان کے بھی NA 32 سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے گئے ہیں. شیر افضل مروت صاحب تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید الیکشن لڑیں گے، ان کے خلاف کوئی اس طرح کا فیصلہ تو نہیں ہے، نہ ہی وہ نااہل ہیں. اور ویسے بھی جو بظاہر پالیسی نظر آ رہی ہے اس کے مطابق تو وکیل ہی ہیں جنہوں نے چند لوگوں نے الیکشن لڑنا ہے تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے. انتخابی نشان کیا ہوگا یہ ابھی پتہ نہیں ہے. ہاں کم از کم بلہ نہیں ہوگا، یہ فیصلہ تو ہو چکا ہے. تو لہٰذا دیکھیں کیا صورتحال بنتی ہے. تو تحریک انصاف والوں کے لیے یہ میرے پاس 2 خبریں تھیں، میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ یہ خبریں شیئر کر دیں. اور اب جناب شاہ صاحب یعنی کہ یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کا معاملہ ہے، دیکھیں شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں ضمانت منظور کی جا چکی ہے اسلام آباد میں کہنے لگا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے. اور سپریم کورٹ نے ان کی ضمانت منظور کرتے ہوئے 10 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کروانے کا حکم دیا تھا. ان کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی بھی ضمانت منظور کی گئی تھی. اب عمران خان صاحب کا جو سٹیٹس ہے وہ تو ڈیفرنٹ ہے نا، وہ تو اور بھی مقدمات میں گرفتار ہیں، اور جو بندہ کسی اور مقدمے میں مطلوب ہے یا گرفتار ہے اس کی رہائی نہیں ہو سکتی. سائفر کی حد تک ان کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے. یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کی ضمانت منظور ہونے کے بعد اب ان کے خلاف ابھی تک کوئی دوسرا مقدمہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہو، تو ان کی رہائی ہو سکتی تھی. لیکن آج پورا دن گزر گیا، ان کی رہائی نہیں ہوئی. اچھا ان کی رہائی نہ ہونے کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے؟ تو جی جو وجہ میرے سامنے آئی ہے، وجہ یہ ہے کہ اس معاملے پہ جو روبکار جاری نہیں کی گئی. اس پہ جو ایک ڈیٹیل آرڈر تصدیق وہ اپنا وہ کہتے ہیں نا اپنا مصدقہ آرڈر ان کو نہیں موصول ہوا تھا بر وقت، اور جس کی وجہ سے روبکار نہ بن سکی. چونکہ یہ آرڈر آنا تھا، پھر یہ خصوصی عدالت میں جانا تھا، خصوصی عدالت نے
اس کے بعد روبکار جاری کرنی تھی، پھر وہ روبکار جو ہے وہ ایک پروسیس کے ذریعے جیل جانی تھی، وہاں پہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہونا تھا اور پھر اس کے بعد رہائی نصیب ہوتی ہے۔ لیکن شاہ صاحب کی شومئی قسمت کہ جناب علی دیکھیں نا، اب دن بھی ایسے شروع ہو گئے ہیں کہ شاہ جی، سوری میں نے پھر شاہ جی کہہ دیا، میرے کچھ دوست جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ان کو شاہ جی نہ کہا کرے، تو میں احترام میں کہتا ہوں، لیکن میں چلیں وہ نہیں کہتا، میں شاہ صاحب کہتا ہوں۔ تو شاہ محمود قریشی کہتے ہیں جناب، شاہ جی چھوڑیں وہ قریشی ہیں، تو قریشی صاحب کہہ لیا کریں گے۔ قریشی صاحب جو ہیں ان کا اب قسمت کا کھیل دیکھیں کہ آج ان کی روبکار نہیں جمع ہو سکی، جاری نہیں ہو سکی، اور آج ہے سنڈے کا، اپنا سیچرڈے کا دن، ہفتے کا دن، کل اتوار ہے، کل ویسے ہی چھٹی ہے، اور منڈے والے دن جو ہے وہ کرسمس ہے، 25 دسمبر ہے، اور 25 دسمبر کو پھر سرکاری چھٹی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاہ محمود قریشی صاحب ضمانت منظور ہونے کے بعد بھی کم از کم 3 دن جو ہے ان کو، بلکہ 4 دن، اس کے بعد منگل والے دن بھی پورا دن لگ جائے گا، اگر رہائی ہو بھی گئی تو وہ شام کو ہوتی ہے، تو 4 دن جو ہیں ان کو مزید جو ہے وہ جیل میں گزارنے پڑیں گے۔ لیکن یہ 4 دن بڑے اذیت ناک ہو سکتے ہیں۔ کیوں اذیت ناک ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اڈیالہ جیل میں بڑا سپیڈی ٹرائل ہو رہا ہے، اگر اس دوران کوئی فیصلہ آ گیا تو کیا ہوگا، اور اگر کہیں سے کوئی مقدمہ نکل آیا، پتہ چلے جی اپنا قریشی صاحب جو ہیں فلاں مقدمے میں بھی مطلوب ہیں، تو پھر بھی ان کی جو رہائی ہے وہ لٹک جائے گی۔ تو قریشی صاحب کے لیے ذرا پریشانی ہے، لیکن کوئی بات نہیں ہے قریشی صاحب، ہو سکتا ہے کہ آپ رہا ہو جائیں، کیونکہ آپ کی رہائی کے راستے میں مجھے نہیں لگتا کہ اتنی بڑی رکاوٹ ہوگی، کیونکہ آپ نے باہر آ کے اپنا حق مانگنا ہے جی، اور مانگنا چاہیے۔ آپ پارٹی کے سینئر جو ہے وہ وائس چیئرمین تھے، اور اب آپ کی غیر موجودگی میں بیرسٹر گوہر صاحب یا وہ لطیف کھوسا صاحب یا کوئی اور کہے کہ جی ساڈے کولے پارٹی، تو نہیں جی، میرا خیال ہے کہ پہلا حق تہاڈا ہے، تے آؤ باہر تے آ کے جناب اپنا حق منگو، تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ اصل میں جو سب لوگوں کو اکٹھا کیا گیا تھا یہ واقعی نظریاتی لوگ تھے یا کہ لائے گئے لوگ تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 9 مئی کے حوالے سے جو معاملہ ہے، اچھا وہ بھی بڑا نا حیرت انگیز قسم کا ہے، یعنی کہ اس وقت IPP، مسلم لیگ نون، مسلم لیگ کاف اور دیگر جماعتیں، یہ جو پنجاب میں جن کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک زور ہو سکتا ہے یا زور ہے، وہ جماعتیں آپس میں مل کے الیکشن لڑنے کا ایک اصولی فیصلہ کر چکی ہیں۔ مسلم لیگ نون IPP کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہے، کیو لیگ کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہے، اور اس حوالے سے دونوں جماعتیں جو مسلم لیگ نون سے شیئر مانگ رہی ہیں، انہوں نے جو شیئر مانگا ہے وہ بڑا زبردست قسم کا۔ ایک تو چودھری شجاع حسین جو ہے کاف لیگ کے صدر، ان کا یہ کہنا، انہوں نے مجموعی طور پہ جو ہے وہ 14 نشستیں مانگی ہیں مسلم لیگ نون سے قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے لیے۔ اب اندازہ لگا لیں کہ میرا خیال ہے کہ شاید اتنے ان کے پاس امیدوار بھی نہ ہوں۔ اور IPP نے کیا کیا ہے، IPP نے 40 قومی اور 70 صوبائی اسمبلی کی نشستیں مانگی ہیں۔ اب یہ 40 اور 70 مطلب 110، اندازہ لگائیں آپ کہ 110 نشستیں جو ہیں وہ چاہتے ہیں جی ہمیں نون لیگ دے دے، تو پھر دا مطلب ہے نون لیگ پھر گھر بیٹھیے ساریاں سیٹیں انہوں نے دے دیو۔ لیکن جناب میاں نواز شریف صاحب اتنے سادے تو نہیں ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب نے، یہ خبر ہے بیسیکلی ڈان اخبار کی، اور انہوں نے اپنی اس خبر میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے ایک تو اس حوالے سے وہ کسی قسم کا دباؤ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب دباؤ کن کا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ جہانگیر ترین کا دباؤ ہے، کیا وہ چودھری شجاعت کا دباؤ ہے، یا کہ وہ دباؤ والوں کا دباؤ ہے جو دباؤ ڈال سکتے ہیں، جو پریشرائز کر سکتے ہیں۔ لیکن میاں صاحب نے بڑی بریک واردات ڈال دی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو 9 مئی والے لوگ تھے نا، جو 9 مئی میں ملوث تھے، جنہوں نے 9 مئی کا سارا واقعہ کیا اور اس سازش میں بھی شامل رہے، ہاں اس کے بعد انہوں نے اس سے لا تعلقی کی، وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا، PTI چھوڑ دی، اور وہ آ کے IPP کی پناہ گاہ میں جو ہے وہ بسیرا انہوں نے کر لیا۔ تو لہٰذا یہ 9 مئی والوں کو تو پہلے ذرا نکال دینا یہاں سے باہر، چونکہ 9 مئی والوں کو تو ہم نہیں سپورٹ کریں گے۔ اچھا یہ 9 مئی والوں کو سپورٹ نہیں کریں گے، اس کی جو مجھے سمجھ آئی نا منطق کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اب یہ جو لسٹ ہے 70 اور 40 کی، اس میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جو اس وقت مقدمات میں ملوث ہیں 9 مئی کے سارے چیزوں میں،
تو اگر یہ نکل جائیں گے لسٹ میں سے تو پھر ایک لسٹ یہ جو 110 لوگوں کی لسٹ ہے یہ ذرا شارٹ ہو جائے گی نا، کم ہو جائے گی. پھر اس کے بعد بات ہوگی کہ اچھا جی فلاں حلقے میں ہم کیسے آپ کو سپورٹ کر دیں، یہاں پہ تو ہمارا بندہ پہلے سے جو بندہ وہ بڑا مضبوط کینڈیڈیٹ ہے. جیسے کہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق لودھرا میں جہاں سے جہانگیر ترین صاحب نے الیکشن لڑنا ہے وہاں پر بھی نون لیگ انہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے ابھی تک متفق نہیں نظر آ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو نون لیگ کے امیدوار ہیں وہ اس سے پہلے جہانگیر ترین کو شکست دے چکے ہیں اور وہ ایک مضبوط امیدوار ہیں. تو لہٰذا نون لیگ یہ اس وقت کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے پاس یہ جو حلقے ہیں یہاں پہ ہم آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے. لاہور سے علیم خان کے لیے وہ حلقہ مانگ لے ہیں. اب نون لیگ لاہور جیسے شہر سے آئی پی پیز کو حلقہ دے دے، میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی سیاسی وہ کیا کہتے ہیں اپنا سودا کر لے گی نون لیگ کہ لاہور جیسے شہر سے آپ آئی پی پی کے لیے جو ہے وہ سیٹ نکالیں گے. تو یہ جو صورتحال ہے نا اس میں اس وقت گمسان کی جنگ جاری ہے. میاں نواز شریف سیاسی پینترے کھیل رہے ہیں اور جن کے ساتھ کھیل رہے ہیں اشاروں میں بات آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ جنہوں نے آئی پی پی کو کھڑا کیا، جن کی منظور نظر ہے آئی پی پی، جن کی وجہ سے آئی پی پی میں لوگ آ رہے ہیں. مطلب اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تھوڑی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اچانک منظر سے غائب ہوتا ہے، اگلے چند گھنٹوں یا چند دنوں یا کچھ ماہ کے بعد منظر پہ آتا ہے تو وہ اپنے گھر جانے کی بجائے سب سے پہلے ترین صاحب کے ڈیرے پہ حاضری دیتا ہے اور ترین صاحب کے ڈیرے پہ آ کے وہ جناب 9 مئی سے لا تعلقی کا اعلان کرتا ہے اور پھر آئی پی پی میں شمولیت اختیار کر لیتا ہے. اچھا آئی پی پی میں شمولیت اختیار کرنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ پھر آپ کے سارے پاپ دھل گئے. تو یہ مطلب جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ پریشرائز بھی کر رہے ہیں نا، دوسرے میاں نواز شریف وغیرہ پہ دباؤ ڈال رہے ہوں گے. تو جناب علی میاں صاحب اور دباؤ ڈالنے والوں میں اس وقت جو ہے وہ معاملہ گرم ہے. دیکھیں کہاں پہ جا کے جو ہے وہ سوئی بیٹھتی ہے اور کیا معاملہ طے ہوتے ہیں. کیا میاں نواز شریف ان کے ساتھ کوئی ڈیل کر پاتے ہیں، کسی جگہ بیٹھ پاتے ہیں، یا کہ پھر یہ جو پلان بھی نظر آ رہا ہے ملاقاتیں، زرداری صاحب کی ایکٹیویٹی، لوگوں کی پیپلز پارٹی میں شمولیت، پی ٹی آئی کو دعوت، یہ ساری چیزیں پھر کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا جو اگلے چند دنوں میں آپ کے سامنے آ جائے گا. اور جناب اب آئیں گے صنم جاوید اور طیبہ راجہ کے معاملے پہ. اچھا یہ دونوں خواتین جو ہے نا ان کی وجہ شہرت تحریک انصاف کے لیے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہونا ہے. انہوں نے سوشل میڈیا پہ تحریک انصاف کے لیے بڑی آواز اٹھائی اور یہ بڑی پاپولر بھی ہیں اور ویسے بھی ماشاءاللہ یہ مطلب دیکھیں خواتین جو ہیں نا ان کی تعریف بنتی بھی ہے اور کرنی بھی چاہیے اور ماشاءاللہ یہ ہیں بھی چہرے اچھے ہیں ان کے، خوبصورت لوگ ہیں یہ اور لوگ ان کو پسند بھی کرتے ہیں اور یہ باتیں بھی ذرا وہ اپنا لنک کر کے اچھے انداز میں پیش کر لیتی ہیں. اچھے کیا مطلب لوگوں کو اٹریکٹ کر لیتی ہیں باتوں سے تو لوگ ان کو دیکھتے ہیں. صنم جاوید جو کہ تحریک انصاف کی نہ تو کی بنیادی رکن تھی، طیبہ راجہ نہ کی بنیادی رکن تھی، لیکن اس کے باوجود عمران خان کی شخصیت سے انسپائر ہو کے انہوں نے تحریک انصاف کے لیے بڑا کام کیا اور اسی وجہ سے آج یہ دونوں جیل میں بند ہیں، دونوں مصائب کا شکار ہیں. اچھا محبت عمران میں انہوں نے کام غلط کیے نا، آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا یہ کور کمانڈر ہاؤس، جی ایچ کیو وغیرہ یا دیگر جو آرمی انسٹالیشنز تھی وہاں پہ اٹیکس کرنے کے لیے نہیں جانا چاہیے تھا. خیر آپ چلے گئے، اب آپ گرفتار ہیں. تو ایک تو جناب صنم جاوید نے آپ کو پتہ نا کاغذات نامزدگی جمع ان کے ہو چکے ہیں، وہ میں نے خبر آپ کے ساتھ بھی شیئر کی تھی کہ مریم نواز شہباز شریف کے مقابلے میں الیکشن لڑنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ان کو تحریک انصاف نے اپنی مخصوص نشستوں کے لیے بھی جو ہے ان کا نام لسٹ میں دیا ہے ذرائع کے مطابق. اچھا وہ جو ان کا نمبر ہے نا وہ ہے 40، یعنی کہ یہ 40ویں نمبر پہ ہیں. وہ عورت جس نے تحریک انصاف کے لیے اتنی سٹرگل کی اس کا نمبر 40 ہے. تو پھر یہ جو اس کے اوپر جو 39 ہے وہ کون سی خواتین ہیں جن کی اتنی زیادہ سٹرگل ہے؟ یہ سوال تو بنتا ہے نا. اور طیبہ راجہ بھی اپنے لیے مانی، لیکن یہ 40 کا جو فگر ہے نا ان کے ساتھ ذرا فٹ مجھے کس لیے لگا کہ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے یہ جب تحریک انصاف بڑی مطلب ایکٹیو قسم کی تھی جماعت، تو انہوں نے ایک بار طیبہ راجہ اور صنم جاوید سے رابطہ کیا کہ جی ہم آپ کا جو ہے نا وہ انٹرویو کرنا چاہتے ہیں. تو صنم جاوید سے خیر رابطہ نہیں ہو پایا تھا، یہ شاید کہیں مصروف تھی.
تو طیبہ راجہ سے آپ رابطہ ہوگا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ایگری ہوں، آپ انٹرویو بتائیں کب کرنا ہے، تو وہ ٹائم ڈیسائیڈ ہو رہا تھا۔ تو اسی دوران جناب طیبہ راجہ نے ان کو کہا کہ ہاں انٹرویو تو میں دے دوں گی، لیکن میں ایک انٹرویو کا 40,000 لوں گی۔ جب تحریک انصاف کا آپ اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ انٹرویو دینے کے پیسے بھی مانگتی تھیں، اور ڈیمانڈ کیا تھی، ایک انٹرویو کتنی دیر کا ہوگا، 15-20 منٹ، آدھے گھنٹے کا، تو جناب اب آدھے گھنٹے کا 40,000 روپیہ جو ہے وہ یہ اس وقت جو ہے وہ چارج کرتی تھیں۔ لیکن اب اگر ان کے مخصوص نشستوں میں نام جا رہے ہیں تو بالکل آخر میں ذرا ایک ٹیکنیکل سی بات آپ کو بتا دوں کہ یہ نام جانے کے باوجود ان کو فائدہ شاید نہیں ہوگا، کیونکہ تحریک انصاف کا انتخابی نشان تو چھین لیا گیا، اور تحریک انصاف کے امیدوار اگر آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے تو آزاد حیثیت میں آنے والوں کی کوئی پرسنٹیج پہ تو نہیں نا یہ رکن اسمبلی منتخب ہو سکتی۔ تو جناب علی ایک بڑا ہاتھ ہوا ہے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے محبت عمران میں اپنی زندگیاں برباد کی ہیں، ملنا ملانا انہوں نے کچھ نہیں، چونکہ عمران خان اور ان کی جماعت احسان فراموشوں کا ٹولہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو انفارمیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ اس حوالے سے اپنی رائے کا بھی ضرور اظہار کیجیے گا۔ اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔